السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی رجب کی 27ویں تاریخ آتی ہے تو ہمارے دل میں ایک شوق اور ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں کس طرح عبادت کریں، یعنی کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس دن کے روزے کی نیت ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن روزہ رکھنے کی نیت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جائے گی، جو رکعتیں پڑھی جائے گی، جو نفل نماز پڑھی جائے گی تو ہمیں اس کا کیا ثواب ملے گا، اور اس رات میں کون سی ایسی عبادت ہے اور کون سی ایسی نماز ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلات کو دور کر دے گا۔ کون سی ایسی عبادت اور وظیفہ اور عمل ہے کہ جو ہمارے حالات کو بدل دے گا، کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جو ہماری زندگی کا رخ اور ہمیں تاریکی سے، مشکلات سے، حالات سے نکال کر ایک پر رونق اور پرسکون زندگی عطا کر دے گا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ رجب ایک برکت اور ایک عظمت والا مہینہ ہے اور ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو زیادہ تر عبادت میں لگانا چاہیے، یعنی ہمارا یہ جو مہینہ ہے یہ زیادہ تر عبادات کے اندر گزرے، نوافل میں اور تسبیحات میں، درود شریف میں، استغفار میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں، نمازوں کی پابندی، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں اس مہینے کی جو 27ویں تاریخ آتی ہے اس کی رات ہمیں کون سا عمل اور کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، اور اس رات کی خاص شب بیداری اور اس کا خاص عمل۔ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا یہ بات کہ ہمیں جو باتیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان باتوں پر ہمارے لیے عمل کرنے میں سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ میرے اوپر زیادہ پریشانی، میرے اوپر زیادہ حالات، میرے اوپر زیادہ مشکلات، میں زیادہ پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہوں، تو ایک بہترین رات میرے سامنے آئی ہے، تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو اس رات عبادت میں لگا لوں، جبکہ وہ رات اتنی اہمیت اور فضیلت والی نہیں ہے جتنی ہم نے اس رات کو اہمیت اور فضیلت والی بنا دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اور اللہ کے لیے، اور اللہ نے ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھول کے رکھا ہے۔ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کو جب بھی کھٹکھٹائیں گے اللہ دروازہ کھول دے گا، اور جب بھی جس وقت بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو فوراً سنے گا، اور لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تجھے کس چیز کی حاجت ہے، تجھے گناہ معاف کروانے؟ ہاں میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تجھے پریشانیوں کو دور کروانا ہے؟ ہاں میں نے تیری پریشانیاں دور کر دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں کی فضیلت بیان کی ہے، جیسے جو ہے رمضان المبارک کی راتیں اور شب قدر، اور جن راتوں کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ملتی ہے، ان راتوں کو ہم اہمیت دیں، لیکن وہ راتیں یا وہ دن یا وہ مہینے کہ جن کی صراحت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ہمیں ان راتوں کو افضل بنانے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت اور عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں تعلیم کی ہے کہ اس رات میں، اس وقت میں آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ یا یہ عبادت کرو گے تو اللہ آپ کو یہ دے گا۔ جس طریقے سے عام دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت، اسی طریقے سے اس پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی وہی فضیلت ہے۔ لوگوں نے ایک عجیب بات
پیدا کر لی ہے کہ 27ویں رجب کو روزہ رکھنے کو ہزاری روزہ کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک دن کے روزے کا ثواب 1000 دن روزہ رکھنے کے برابر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو میرا عزیزو، ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جس دن بھی ہم روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت ہمیں دینے والا ہے، اس کا ثواب ہمیں دینے والا ہے۔ بس ثواب اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی محبت اپنے دل میں ہونا چاہیے، روزے کی اہمیت ہونا چاہیے کہ روزہ رکھا غیبت چالو ہے، روزہ رکھا برائیاں چالو ہے، روزہ رکھا حرام کاریاں چالو ہے، روزہ رکھا اور نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کی کسی رات کی کسی خاص عبادت کو نہ سمجھے۔ ہاں 27ویں رجب ہے، اگر کوئی اس رات میں عام دنوں کی طرح ایک عام رات سمجھ کر کے اگر کوئی رات میں اٹھ کر کے اور اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنی مشکلات کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے مصائب اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا ہے۔ اور تہجد کا وقت جو ہے نا، صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجگی کو دور کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اس رات کو ہمیں خاص نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، اس رات میں ہمیں کوئی نفل نماز خاص کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، شوق ہے، جذبہ ہے کہ ہاں ہمیں پڑھنا چاہیے اور یہ تو ایک اللہ کی عبادت ہے، تو بالکل پڑھیے گا، لیکن اس رات کے ساتھ اس کو خاص کر دینا یہ ہماری ایک غلط فہمی ہوگی اور ہمارے لیے ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہوگی۔ تو اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اور 27ویں رجب کا روزہ عام دنوں کی طرح جس طریقے سے ہم جو ہے نفلی روزہ رکھتے ہیں اور اس پر جس طرح ہم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اسی طریقے سے 27ویں رجب کی جو ہے روزے کی نیت اور اسی طریقے سے اس پر ملنے والے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھے۔ تو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس رات کا کوئی خاص وظیفہ یا عمل یا اس رات کی کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص نفل نماز نہیں ہے، اور نہ اس دن میں کوئی خاص روزہ ہے۔ ہاں یہ بات ملتی ہے کہ رجب کے کسی بھی مہینے میں رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرا عزیزو، ہمیں دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بجائے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے، اگر ہم ان پر ہی عمل کر لیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا، تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے کرنے پر ہی ہماری مشکلات کو دور کر دے گا۔ اللہ نے راستہ بتلا دیا کہ صبح کے وقت اٹھا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، فجر کی نماز پڑھنے والا شخص اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جو شخص اس میں دخل اندازی کرے گا، جو شخص اس کو ستائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ کتنی خوبصورت حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جانا۔ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرا عزیزو، ان موٹی موٹی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر اور تعلیمات پر فکر کے ساتھ ہم اعمال میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں مشکلات سے ضرور نکال دے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ہمیں کرنا ہے
تو جس طریقے سے ہم ایک نفل نماز پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اس دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس دن جس طریقے سے ہم روزے کی نیت کرتے ہیں اسی طریقے سے اس روزے کی نیت کر لی جائے، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ 1000 روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ہے، کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے اس دن روزہ رکھنے کی بھی وہی فضیلت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔